پیغام 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 پاک. Thank you so much, Muhammad Suhaib Hassan. Now I would like to invite Shah Fahad from Amenity Department, the University of Mirpur. Give a big hand for Shah Fahad. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج اس ایوان کے اندر مجھے جس موضوع کے اوپر علم کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے کہ اسلامی ریاست کے خلاف نفاذ شریعت کا جو نعرہ ہے، یہ دہشت گردی کی جا رہی ہے، اسلام اس حوالے سے کیا کہتا ہے. حضرات ذی وقار، اسلام ایک مکمل دین ہے اور اسلام ایک دین فطرت بھی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. میں نے آج کے دن تمہارے لیے دین اسلام کو مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت کو مکمل کر دیا اور تمہارے لیے جس دین کو پسند کیا وہ اسلام ہے. اللہ رب العزت یہ اس دین کے مکمل ہونے پر اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ اب اس کے اندر کوئی ذخیرہ اندوزی نہیں کر سکتا، اپنی من مانی نہیں کر سکتا. دین وہی ہے جو اللہ نے نازل کر دیا. تو یہ اللہ تعالیٰ اس کے متعلق فرما رہے ہیں کہ اپنی من مانی اب نہیں چلے گی. تو اسلام کو متنازع بنانے کے لیے مختلف قسم کے فتنے جو ہیں وہ جنم لیتے رہے اور اسلامی ملک کے حکمران کو سب سے پہلے کافر قرار دیتے ہیں اور پھر اگلے مرحلے میں اسے قتل واجب القتل قرار دے کر قتل کر دیتے ہیں. یہ ہے وہ خوارج، یہ ہے وہ خارجیت جس کے متعلق بات کی. اور انہوں نے سب سے پہلے یہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے چلے آ رہے ہیں اور یہ اس عوامل میں، ان دنوں میں اوائل اسلام میں تو ان کے جو یہ خودکش حملے ہیں یہ تو نہیں ہوا کرتے تھے، مگر ان کی تخریب کاریوں میں کوئی کمی نہیں پائی جاتی تھی. سب سے پہلے یہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے دور میں اٹھے اور انہوں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا، نعوذ باللہ کہا آپ تو دین سے پھر گئے ہیں. اور وہاں پہ نعرہ انہوں نے لگایا لا حکم الا اللہ، اللہ کے بغیر کسی کو فیصلے کا اختیار نہیں ہے. تو یہ ثابت ہوا کہ یہ سب سے پہلے اس اسلامی ریاست کے حاکم کو کافر قرار دیتے ہیں اور پھر اس کو قتل کرنے کے جو ہے وہ فتوے صادر کرتے ہیں اور نعرہ ساتھ جو لگاتے ہیں لا حکم الا اللہ. جبکہ اللہ تعالیٰ اپنے قرآن کے اندر فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں من یقاتل مؤمنا متعمدا فجزاؤ جہنم، جس نے کسی مومن کو بغیر کسی وجہ کے قتل کیا تو اس کی سزا جہنم ہے. یہ اللہ تعالیٰ اپنے قرآن مجید کے اندر فرما رہے ہیں. اور آپ ان خارجیوں کو لے لیں تو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں اور کافروں کو چھوڑ دیتے ہیں. جو اصلی کافر ہے اس کو کچھ نہیں کہتے، جو مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں اور اصلی جو کافر ہے اسے چھوڑ دیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ان کے بارے میں فرمایا، اللہ کے نبی نے بڑی سخت وعید ان خارجیوں کے بارے میں جو مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں، جو مساجد کے اندر، جو سکول کالجز کے اندر، جو یونیورسٹیز کے اندر، جو بازاروں کے اندر بم پر پھاڑ کر کے اور نعرہ یہ ساتھ لگاتے ہیں لا حکم الا اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بڑے سخت الفاظ استعمال کرتے ہوئے فرمایا یہ خارجی جہنم کے کتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ خارجی جہنم کے کتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نشانی بتاتے ہیں، فرمایا ان کی نشانی یہ ہے کہ یہ قرآن تو پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. یہ قرآن کی تلاوت تو کریں گے، قرآن تو پڑھیں گے، یہ ظاہری طور پر تو مسلمان نظر آئیں گے لیکن اللہ رب العزت ان کے حلق سے نیچے قرآن نہیں اتارے گا. اور میرے بھائی جہاد وہ ہے، اصل جہاد کیا ہے؟ جہاد تو وہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا، جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے کر کے دکھایا. کتنا خوبصورت جہاد، کتنا صاف ستھرا جہاد. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو ایک مشن پہ بھیج رہے ہیں تو یہ فرما رہے ہیں میرے اصحاب جب کسی میدان میں جاؤ، جب کسی میدان میں اترو تو سب سے پہلے اس وقت تک جانے نہیں اترنا جب تک فجر کا ٹائم نہ ہو جائے، یا اگر اس محلے سے اس بستی سے اگر اذان کی آواز آ جائے تو جنگ نہیں کرنی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزید تاکید کر رہے ہیں بچوں کو، بوڑھوں کو، عورتوں کو نہیں مارنا، حتیٰ کہ
یہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فصلوں کو بھی نقصان نہیں پہنچانا. یہ ہے دین اسلام، یہ ہے وہ امن کا دین جو پیغام دیتا ہے کہ جہاد اصل کیا ہے اور فساد کیا ہے. یہ جہاد اور فساد کے درمیان فرق یہ ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کر کے دکھایا وہ کیا ہے، اور آج اس دور میں جس جہاد کا نعرہ لگایا جاتا ہے وہ جہاد کیا ہے. اور پھر میں کہوں گا اور مجھے کہنے دیجئے کہ اگر قرآن ان کے دلوں سے اور ان کے حلق سے نیچے اترا ہوتا، انہوں نے قرآن کے اوپر تفکر و تدبر کیا ہوتا، انہوں نے قرآن کو سمجھا ہوتا، تو وہ قرآن کے اندر اس لکھی ہوئی بات کو اپنے دل پہ ضرور پڑھتے اور اسے سمجھتے، جس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں من قتل نفس بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. کسی نفس کو بغیر کسی نفس کے بدلے، کسی جان کے بدلے قتل کرنا یا زمین کے اندر فساد پھیلانا پوری انسانیت کا قتل ہو. یہ اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر فرما رہے ہیں. اور یہاں پہ انہیں جہاد نظر آتا ہے پاکستان کے اندر، انہیں مساجد کے اندر اور پاکستانی افواج کے خلاف، انہیں کشمیر میں مفتی عصمتوں وہاں انہیں جہاد نظر نہیں آتا. جو اتنے سال سے کشمیر کے اندر انڈین فوج کی جو بربریت چل رہی ہے وہاں پہ انہیں جہاد نظر نہیں آتا. عراق کے اندر لڑتے ہوئے مسلمان وہاں پہ انہیں جہاد نظر نہیں آتا. افغانستان میں جو کچھ 20 سالوں سے ہو رہا ہے انہیں وہاں پہ جہاد نظر نہیں آتا. انہیں جہاد نظر آتا ہے تو مسلمانوں کے خلاف، انہیں جہاد نظر آتا ہے تو اسلامی ریاست کے خلاف. تو میرے بھائیوں، ہمیں اسلام اور اسلام کے اندر جو جہاد ہے، جو فساد ہے، اس کے درمیان فرق کرنے کی ضرورت ہے. یہ پیغام دیتا ہے اسلام ہمیں اسلام کو سیکھنے کی ضرورت ہے کہ آیا حقیقت میں جہاد کس چیز کا نام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جہاد کیا وہ کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ریاست قائم کر رہے ہیں. مدینہ جو اسلامی ریاست قائم ہوئی وہاں ایک حقوق پورا کر دیے گئے. جو کافر تھے ان کے حقوق جو تھے، ان کے جو رائٹس تھے وہ بھی ملے. تو یہ تو وہ تمام تر چیزیں ہیں جو اسلام دیتا ہے. اسلام ایک امن کا دین ہے. اسلام تو کسی عام کافر کو مارنے کی بھی اجازت نہیں دیتا، پھر مسلمان کو کیسے مارا جا سکتا ہے. تو نوجوانوں، جہاد اور فساد یہ جو فرق ہے اس کو لازمی سمجھیے اور اپنے درمیان اسلام کا لباس اوڑے. ان کالی گھوڑوں کا کلا کمر کرنے کے لیے اس کے لیے اجاگر رہیے. یہی اسلام کا پیغام ہے، یہی قرآن و سنت کا پیغام ہے اور یہی پیغام پاکستان ہے. بہت شکریہ. پیغام پیغام پاکستان، پیغام 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 پاکستان، پیغام